اور پھر معاملات جب پیش کیے جائیں گے اور اگر وہ مجرم ہوا تو پھر یقیناً اس کی سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ بات میں نے اور آپ نے سینکڑوں بار پڑھی، سینکڑوں بار سنی، لیکن اس بات کو زندگی کی آخری لمحے تک نہ صرف سننا ہے بلکہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ جس لمحے یہ بات نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اسی لمحے انسان کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ بات زندہ رہتی ہے، تازہ رہتی ہے، اس وقت تک انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ تنہائی میں بھی، کمروں میں بھی، اکیلے میں بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ کوئی اور اس کو روکنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، لیکن اس کے اندر کا انسان ہی اسے بیدار ہو کر بتاتا ہے کہ دیکھو، دنیا نہیں دیکھ رہی لیکن فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے معاملات کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ مضبوط قسم کے، بہت ہی حساس قسم کے آلات، کیمرے لگا کے تمہاری ہر چیز کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ جیسے یہ تصور پیدا ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے محفوظ کر لیتا ہے، اور اسی کشمکش میں ہم نے زندگی گزار دینی ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ ایمان کا تعلق کسی خاص وقت کے ساتھ نہیں ہے، جناب پہلے 10 سال ایمان کے ساتھ گزار لو اور بعد میں پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ یہ امتحان تو زندگی کے آخری لمحے تک کا امتحان ہے۔ اس میں چھٹی اسی صورت میں ملے گی کہ جب زندگی کی سانس رک جائے گی، اور اس لمحے تک جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی پوری اجازت اور اس کا پورا اختیار دے رکھا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ہم اپنے پرچہ امتحان کو کتنا اچھا بناتے ہیں اور اس میں کیا کیا تحریریں کرتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو اور اللہ کے نگرانوں کو کیا باتیں بتاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا اعمال نامہ وہاں پر لکھ سکیں، اپنا دفتر عمل کتنا سجاتے ہیں، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم نے اپنے دفتر عمل کو ویرانہ بنا دیا تو یقیناً وہاں پریشانی ہوگی، اگر اسے مزین کر دیا اپنے اچھے کاموں سے، اچھی باتوں سے، تو وہاں سہولت ہو جائے گی۔ اور سامعین محترم، یہی وہ ایک نقطہ ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ جب تک یہ نقطہ تازہ، زندہ، مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی قانون اور کوئی ضابطہ اور کوئی اتھارٹی ہمیں گناہ سے بچا نہیں سکتی۔ ہم ہر روز اس بات کا واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ جناب حالات سدھر نہیں رہے، حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، خرابیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ یہ واویلا کرنا یقیناً اس وقت تک بے سود ہوگا جب تک کہ ہم اس بات کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا نہیں دیتے کہ جناب تمہارا بھی کوئی حساب کرنے والا موجود ہے۔ اصل محتسب وہ نہیں ہے جو دفتر میں بیٹھ کر صرف فائل کو دیکھتا ہے، ایک محتسب اعلیٰ وہ تو چاروں طرف موجود ہے اور اس نے یقیناً ہمیں دیکھنا ہے۔ جب یہ بات آ جائے گی تو پھر ہر شخص اپنے آپ کو سنبھالنے کے اس میں فکر میں لگ جائے گا، کیونکہ اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میں بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہوں، میں غرق ہو رہا ہوں، میں تباہی کے گڑھے میں جا رہا ہوں، تو یقیناً میں ہاتھ پاؤں ماروں گا، چلاؤں گا، چیخوں گا، شور مچاؤں گا، طلب کروں گا لوگوں سے کہ جناب آؤ مجھے بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اگر یہ شوق ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دے رکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست، اب ان کی عمر بھی تقریباً 73 سال تو ہو ہی چکی ہوگی، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، ہر وقت قرآن کی بات، حدیث کی بات، کسی غریب آدمی کی مدد کے لیے بھاگ رہے ہیں، کسی بندے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی صبح درس، کبھی شام درس، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر۔ ایک بندے نے اس سے پوچھا، یار تم کیوں اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے تم نے؟ آخر کیا ایسی تمہارے مشکل ہے کہ تم کبھی چین سے گھر میں بیٹھتی نہیں ہو؟ ہر وقت اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہو کہ فلاں بندے کو اچھائی بتا دی جائے، اچھی بات بتا دی جائے، فلاں گھر میں مشکل ہے اس کی مدد کر دی جائے، فلاں بیوہ ہے اس کو سہارا دے دیا جائے، فلاں یتیم ہے اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا۔ تمہیں کیا پڑی ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پریشان ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، 60 سال تک بالکل بیکار زندگی گزارتی ہے، اور اب کسی بھی لمحے اس زندگی نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جس بندے کے لیے کمرہ امتحان میں ایک وقت متعین کر دیا جائے کہ 3 گھنٹے کا پرچہ ہے،
اور وہ 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے ضائع کر دے، آدھا گھنٹہ باقی بچ گیا ہے جس نے پورا پرچہ بھی حل کرنا ہے اس نے، تو کیا اس کی آنکھوں میں خمار آ سکتا ہے، نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کے دل کو قرار آ سکتا ہے؟ کوئی چین اسے میسر آ سکتا ہے؟ اس کی تو بے قراری میں اضافہ ہو جائے گا، جناب اب تو آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، صرف 2.5 گھنٹے تو میں نے ضائع کر دیے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہر فرد اپنے اس امتحان کے وقت کا کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 40%، کوئی 50%، کوئی اس سے زیادہ وقت گزار چکا ہے۔ جتنا بھی جس کے پاس وقت موجود ہے، یقیناً اس کے بارے میں اسے بے چین ہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ بے چین نہیں ہے تو اس سے زیادہ غافل اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وقت تو ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے، برف کی طرح پگھل رہا ہے، ایک ایک چیز اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور اس وقت نے دوبارہ واپس بھی نہیں آنا۔ یہ بھی ہمارا یقین اور تجربہ ہے کہ انسان نے کبھی اپنی اس پہلی حالت میں واپس نہیں آنا۔ جوانی جا کے واپس نہیں آتی، بچپن جا کے واپس نہیں آتا، اور بڑھاپا جب آ جائے تو اس نے کبھی جانا نہیں ہے جب تک کہ سانس آخری ختم نہ ہو جائے۔ تو جس کا جتنا وقت گزر چکا ہے اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ جناب اتنا وقت میرا بیکار گزر گیا، اس میں نے اتنا سا پرچہ بھی حل کیا ہے، اور اب تو میرے کھینچنے والا، عدالت میں لے جانے والا فرشتہ اپنا دفتر لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب چلو بھی اس کی فائل بند ہو رہی ہے، اس کو آپ سمیٹ کے لے کے چلو، اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں زیادہ سمجھنا چاہیے، اور جو جوان ہیں انہیں ان سے زیادہ سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپے میں نہ جانے کون کون سے کام کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اس وقت صلاحیت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکیں گے۔ تو کیا زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ جب طاقت ہے، توانائی ہے، صحت ہے، وقت ہے، تو اس موقع کو غنیمت جان کر اس کو کام کر لیا جائے؟ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو اپنی اپنی عمر کے اعتبار سے، اور اپنے اپنے عہدے کے اعتبار سے، اور اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ قیمتی بھی ہے اور محفوظ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ یقیناً 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 ہمارا خالق بھی ہے، ہمارے معاملات سے باخبر بھی ہے، اور اس نے اس عدالت کا فیصلہ کر لیا ہے جس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے سامعین محترم، ہم ججز کے بارے میں بات کر لیں، سیاستدانوں کے بارے میں بات کر لیں، حکومت کے کارندوں کے بارے میں بات کر لیں، آرمی کے آفیسرز کے بارے میں بات کر لیں، تاجروں اور وکیلوں کے بارے میں بات کر لیں، سب کے بارے میں بات کر لیں، کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ پہلا فرق پڑے گا جب ہم اپنے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے۔ جب تک میں اپنے بارے میں بات شروع نہیں کرتا، اپنے بارے میں سوچنا شروع نہیں کرتا، معاملے کے سدھار مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اور دن اور رات کے کسی لمحے میں اپنے آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ سے سدھار کا آغاز کریں۔ میں سدھر گیا، وزیر اعظم نہیں سدھرا، بھاڑ میں جائے، قیامت کے روز مجھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ملک کا وزیر اعظم کیسا تھا۔ میں خراب ہوں، پوری دنیا سدھر گئی، اسلامی انقلاب برپا ہو گیا، عدالت عظمیٰ نے اچھے کام کرنا شروع کر دیے، اس سارے اچھے انقلاب کا مجھے کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ میں نہیں سدھرا۔ اس لیے آغاز اپنے آپ سے کیجئے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو سنوارے، اور ہم میں سے ہر فرد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے، تو پھر امید کی کرن ہو سکتی ہے کہ وہ چمک اٹھے، اور یہ رات جو مسلسل بڑھ رہی ہے اس کے ازالے کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔